السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول بے لباس محبت ایپیسوڈ 6۔ فوزیہ اسد کو پانی پلانے کے بعد اپنے روم میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک انہیں کرن کی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے روم کی طرف گئی تو ایسے لگا جیسے کسی نے ابھی لاک کیا ہو۔ فوزیہ کو ایک کھٹکا سا ہوا، وہ فوراً اس روم میں گئی جہاں اسد سونے لگا تھا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ فوزیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ سمجھ گئی وہ کرن کے روم کے باہر آ کر غور سے اسے سننے لگی۔ وہ کرن کی مزاحمت اور اسد کی درندگی سن رہی تھی۔ فوزیہ حیران و پریشان تھی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ وہ بس اب اسد کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اسد روم سے باہر آیا، اس نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ اسد فوزیہ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ عمر میں فوزیہ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن جو اس نے کیا تھا اس کی وجہ سے اب شرمسار تھا۔ روم میں آنے کے بعد فوزیہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیسے بھائی ہیں؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو عورت کی عزت کا اتنا خیال نہیں؟ اگر یہ بات ریما، کاشف یا اس کے گھر والوں کو پتہ چل گئی تو ہماری عزت رہے گی؟ کیا وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گے؟ فوزیہ بولتی چلی گئی۔ فوزیہ کی باتیں اسد کو دل پر لگ رہی تھیں۔ اسے ایک پل کو احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا۔ پھر کچھ پل خاموش ہونے کے بعد اس نے اس بات سے مطمئن کیا کہ کرن اب اس کے ساتھ راضی ہے، وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ کچھ وقت کے بعد اسد نے فوزیہ کو کرن کے پاس جانے کا کہا کہ وہ جا کر اس کی طبیعت پوچھے۔ کرن غسل کرنے کے بعد آئی اور ابھی ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے اور اس کے ساتھ اچانک اتنا کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ وہ بھی اسی سوچ میں تھی کہ فوزیہ روم میں آ گئی اور کرن کی طبیعت کا پوچھنے لگی۔ پھر یقین دلایا کہ وہ گھبرائے نہیں، اسد نے اسے سب بتا دیا ہے، اب اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتوں سے کرن کو تسلی ہونے لگی اور یوں آگے اسد اب فوزیہ کے روم میں کرن کو بلوا کر ملنے لگا۔ کرن اب جب بھی ریما کو اسد سے بات کرتا دیکھتی یا اس کے قریب دیکھتی، اسے الجھن ہوتی۔ وہ ریما سے اچانک چڑھنے لگی۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسد ریما سے اب شادی کرے۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اسد کو کسی حالت میں ریما کا نہ ہونے دے گی۔ اگلی بار اسد جب کرن سے فوزیہ کے روم میں مل رہا تھا، اس نے اسد کو ریما اور دانیال کے بارے میں سب بتا دیا اور یہ بھی کہ دانیال نے اس کے ساتھ سیکس کیا۔ اسد کو کرن کی بات سن کر غصہ سا آیا اور وہ اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ ریما تو اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ لیکن کرن کی بات سن کر اس نے جلدی ہی سے ریما سے بات کو جاننے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ شاید کرن جھوٹ بول رہی ہو۔ ریما دانیال کو بھول تو نہ سکی، لیکن اسد کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اب نہ سوچتی۔ ریما نے کئی بار اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اسد کو دانیال کے بارے میں بتا دے، لیکن ہر بار اس بات سے ڈر جاتی کہ نہ جانے اسد کا کیا ری ایکشن ہو، کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے رہتے تھے۔ اسد نے ریما کو کال کی اور باتوں ہی باتوں میں پوچھا، ریما ایک بات بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا، کیا تمہاری لائف میں میرے علاوہ کوئی اور آیا ہے؟ ریما کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے جواب سوچنے لگی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اسد نے تھوڑا سنجیدہ اور سخت انداز میں پوچھا۔ ریما جی آہستہ آواز میں بولا، پھر کہنے لگی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ڈر تھا۔ اسد کون تھا اور کیا تم ملی بھی تھی؟ اسد اس کی بات کو پورا ہونے سے پہلے ہی پوچھنے لگا۔ ریما نے ساری بات بتانا شروع کر دی، جو اس کے ساتھ ہوا، جو اسد پہلے ہی کرن سے سن چکا تھا۔ ریما کے بتانے کے دوران ہی اسد غصے میں آ گیا اور اسے خاموش ہونے کا کہا۔ پھر اس نے کال کٹ کر کے ریما کو بلاک کر دیا۔ ریما کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار اسد کا نمبر ملا رہی تھی اور میسج کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسد اب رشتہ نہ توڑ دے۔ ادھر اسد کی نظروں میں ریما گر گئی۔ وہ ریما کے بارے میں اب برا سوچنے لگا۔ اسے یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی ریما کے جسم کو پی چکا ہے۔ آخر اسد نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ریما سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اب کسی اور سے شادی کرے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ اسد کے گھر والے اچانک اس کی اس بات کو بچپنا سمجھنے اور اسد کو سمجھانے لگے کہ اب کیسے وہ ریما کا انکار کریں جبکہ شادی کو چند دن رہ گئے ہیں۔ اسد کے ابو نے سختی سے منع کیا کہ وہ اب ریما کے علاوہ کسی کا نہ سوچے، ورنہ ان سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اسد ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسی کو اور اکیلے میں مل چکی ہو۔ اسد کے پاس فی الحال کوئی حل نہ تھا۔ اس شام اسد جب فوزیہ کے نمبر پر کرن سے بات کر کے کرن کو سارا حال دے رہا تھا تو کرن نے موقع اچھا سمجھا اور بول دیا، اسد تم مجھ سے شادی کر لو، ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں
اسد کرن کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور بات گھما دی اور پھر کال کٹ کر کے سوچنے لگا کہ وہ کرن سے پیار تو نہیں کرتا، پر کرن میں کوئی کمی نہیں اور اس کی زندگی میں ہے بھی وہ پہلا شخص۔ آخرکار اس نے سوچ لیا کہ وہ کرن سے شادی کرے گا، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر، کیونکہ اب 8 دن شادی کو رہ گئے تھے اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اسد نے ایک پلان بنایا اور اگلی شام فوزیہ کو فون کر کے کرن سے بات کی۔ اس نے کرن سے خود پوچھا کہ کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ کرن تو ویسے ہی پہلے تیار تھی، فوراً ہاں ملا دی۔ پھر اسد نے کرن کو اگلی صبح ملنے کو کہا۔ فوزیہ کو اسد کے اس پلان کا پتہ نہ تھا، وہ سمجھتی تھی کہ اسد کرن سے ٹائم پاس کر رہا ہے، شادی وہ ریما کے ساتھ کرے گا۔ اگلی صبح کرن مارکیٹ سے کچھ لینے کے بہانے سے گھر سے باہر چلی گئی اور اسد کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی، جہاں اسد پہلے سے ایک نکاح خواہ اور ایک دو دوستوں کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح خواہ نے دونوں کی رضامندی جاننے کے بعد نکاح پڑھوا دیا۔ اب کرن اسد کے نکاح میں تھی، وہ کرن کو لیے اپنے گھر چلا گیا۔ کرن کافی ڈر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اگر وہ کہیں انکار کرتی ہے تو اسد اس سے نہیں ملے گا، اور اب یہ سب اسد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اسد جب کرن کو گھر لے کر گیا تو اس کے ابو امی اس کی بات سن کر سکتہ میں آ گئے۔ ان کو اس بات کا ذرا علم نہ تھا کہ اسد اس حد تک چلا جائے گا، اور اب ان کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ اس گھر میں بھی ان کی بیٹی ہے۔ اسد کے ابو نے اسد کو جب خوب ڈانٹا تو اسد نے کھل کر ریما سے شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دی، جس پر اس کے ابو خاموش ہو گئے اور بولے کہ پہلے وہ سب کچھ بتاتا تو ایسے قدم اٹھانے کی نوبت نہ آتی۔ پھر کرن کو فی الحال گھر جانے کا کہا اور خاموش رہنے کا کہا کہ کسی کو نہ بتائے۔ کرن فوراً واپس گھر پہنچ گئی۔ اسد کے ابو، جو ریما کے ابو کے سگے اور لیکن چھوٹے بھائی تھے، نے ریما کے ابو کو کال کر کے واپس گھر آنے کا پوچھا۔ رات کے کھانے کے دوران ریما نے نوٹ کیا کہ آج اسد کے ساتھ ساتھ چچا اور چچی بھی اسے اگنور کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد ریما کے ابو نے اسد اور اس کے گھر والوں کو روم میں آنے کو کہا۔ ریما کو کچھ ٹھیک نہ لگ رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ سب ٹھیک ہو، بس ایک بار اسد معاف کر دے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اسد کے ابو پہلے تو حال چال پوچھتے رہے، پھر وہ بھابھی ریما کی ماں کی طرف مخاطب ہوئے اور بولی، بھابھی یہ دانیال کون ہے؟ ریما کی ماما کو سمجھ نہ آیا اور سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کون دانیال؟ وہ پھر بولی، جس سے ریما کی دوستی تھی۔ یہ سن کر ریما کی ماما کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، جبکہ ریما کے ابو سخت لہجے میں بولے، آخر بات کھول کر کرو، کیا بات ہے؟ اسد کے ابو ذرا رکے، پھر بولے، بات صرف اتنا ہے کہ اسد اب ریما سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی بیٹی کا کسی دانیال نامی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ سب اس نے خود اسد کو بتایا ہے۔ اتنے میں اسد بولا، انکل آپ خود ریما سے پوچھ لیں، اور ثبوت کے لیے میرے پاس اس کی کال ریکارڈنگ بھی ہے جس نے سب بتایا۔ ریما کے ابو نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ سخت لہجے میں ریما کو آواز دی۔ ریما آواز سنتے ہی سہم گئی کہ آج کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کرن کے ساتھ لیے ماما پاپا کے روم میں آئی اور ماما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ریما کے ابو نے جھکی نظروں کے ساتھ پوچھا، ریما کیا تم نے اپنے باپ کی عزت اچھال چکی ہو؟ ریما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رحم کی نظر سے اسد کو دیکھنے لگی۔ ریما کے ابو نے پھر پوچھا، کیا تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ریما نے آنکھیں بند کی اور ہاں میں سر ہلایا۔ ریما کی ماما نے ایک زوردار تھپڑ ریما کو مارا، لیکن اس تھپڑ کے درد کا احساس اس درد سے بہت کم تھا جو اسد کی وجہ سے اس کے دل میں تھا۔ وہ اٹھی اور بابا کے قدموں میں گر پڑی اور بتایا کہ بابا اس لڑکے نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور رونے لگی کہ اس سے یہ پہلی اور آخری غلطی ہوئی، وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی جس سے ان کی عزت پر آنچ آئے، بس اس بار معاف کر دیں۔ وہ اسد اور چچا چچی سے بھی ہاتھ جوڑ کر منتیں اور معافی مانگنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہاں سب پتھر ہیں۔ اب وہاں فوزیہ بھی آ گئی تھی، وہ بھی خاموشی سے سب سننے لگی۔ کچھ وقت کے بعد ریما کے ابو نے ریما کو دیکھا اور پھر خود ہی اختر سے کہنے لگے، اگر آپ نے رشتہ ختم کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری بیٹی کو ایک موقع اور دیتے ہو تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اسد کے ابو نے ایک نظر اسد کو دیکھا اور آہستہ آواز میں بولے، بھائی جان ہم خود رشتہ ختم کرنے نہیں آئے، اور باقی دن ہی کتنا رہ گئے ہیں۔ لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ ریما رشتہ نہ ٹوٹنے کی بات سن کر شکر ادا کرنے لگی کہ بس وہ اسد کے قدموں میں پڑی رہے گی، صرف یہ برا وقت آج ٹل جائے۔ ریما کی ماما بولی، لیکن کیا بھائی صاحب؟
لیکن یہ کہ اب اسد ریما سے نہیں کرن سے شادی کرے گا۔ یہ بات سن کر ریما کا دل پھٹنے سا لگا۔ وہ حیرت سے سب کے چہروں کو دیکھنے لگی۔ خود ریما کے ابو اور ماما کے ساتھ فوزیہ بھی سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا۔ ریما کی ماما کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کریں، وہ بھی بچی ہے اور پڑھ رہی ہے، ہم نے خود اس کی شادی کا فی الحال نہیں سوچا، اور آپ؟ پھر ریما کے ابو بولے، اختر تمہارے بیٹے نے رضا بندی سے ریما سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رشتہ یہیں ختم کر دو بس۔ میں کرن سے نکاح کر چکا ہوں۔ اسد جو کچھ دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا۔ یہ سننا تھا کہ ریما کے ساتھ اس کے ماما پاپا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ریما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ بس اتنا چاہ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ فوزیہ حیرت زدہ تھی۔ اسے اسد کی یہ حرکت حیران کرنے لگی۔ اسے ریما کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ خود بھی اس کے جرمدار ہے۔ ریما کے ابو غصے میں تھے اور اسد کو زور سے ایک تھپڑ مارا اور جھنجھوڑ کر بولا کہ کیا کہا تو نے؟ وہ خاموش رہا اور کانپتی آواز میں بولا، جی انکل یہ سچ ہے، کرن سے پوچھ لیں۔ کرن بھی مجھے پسند کرتی تھی اور آپ لوگ منع نہ کرو اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ ریما کے ابو نے ایک نظر کرن کو دیکھا جو سر جھکائے جرم کا اعتراف کر رہی تھی اور خود پیچھے صوفے پر واپس بیٹھ گئی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی دونوں بیٹیوں نے آج کیسا دن دکھا دیا۔ اس کی عزت کا ذرا خیال نہ کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریما کے ماما خود روتی آنکھوں کے ساتھ آئیں اور ریما کے ابو کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ریما کے ابو نے اختر کی بات کی حامی بھرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ اب اسی دن ریما کے بدلے کرن کی بارات جائے گی، لیکن اس کے بعد کرن یا اسد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب کے جانے کے بعد ریما کے ابو نے کرن اور ریما کو اپنے روم میں روک لیا اور کچھ دیر خاموشی کے بعد بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولے، بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کا غرور ہوتی ہے۔ میں جب بھی گھر آتا تھا صرف تم دونوں کو دیکھتا تھا تو تھکن دور ہو جاتی تھی۔ بیٹا گھر نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیٹی اگر ایک پل کو آنکھوں سے اوجھل ہو تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کہ ہماری پرورش میں کہاں کمی رہی، کس چیز کی کمی رہی جو تم دونوں نے ایسا غلط راستہ اختیار کیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ دونوں کے چہروں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد سخت لہجے میں بولے، جو کرنا تھا تم دونوں نے کر دیا، آج کے بعد میں تم دونوں کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ اب جاؤ اپنے کمروں میں اور تم کرن شادی کی تیاری کرو، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے اس گھر میں واپس قدم رکھتی ہو۔ ریما بس زندہ لاش کی طرح واپس روم میں آئی اور بیڈ پر گر پڑی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی بس قسمتی پر آنسو بہانے لگی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کرن کو اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ریما کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اسے ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ریما رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور توبہ کرنے لگی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کرن اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ ریما نے اسے اٹھایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پیار کرتے ہوئے بولی، کرن یہ سب نصیب کی بات ہے۔ اسد میرے نصیب میں نہ تھا، یہ شاید میں اسد کے نصیب میں نہ تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے خوشی ہے وہ انسان میرا نہیں ہوا جو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر سکا۔ میں تمہارے لیے خوش ہوں، بس دعا ہے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ 3 دن بعد کرن کی شادی ہو گئی۔ سب مہمان حیران تھے کہ شادی ریما کی تھی اور بارات کرن کی۔ لوگ جان بوجھ کر ریما سے اور اس کے گھر والوں سے پوچھتے رہے، تانے دیتے رہے اور کہانیاں کستے رہے۔ کچھ دنوں میں کرن کا پاسپورٹ بن گیا اور وہ تینوں اسد، کرن اور فوزیہ باہر چلے گئے۔ تو ناظرین پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔